امام الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان کی رعایت بھی بڑی فرمایا کرتے تھے، ان کا خیال بھی بڑا کیا کرتے تھے۔ صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، ام المومنین سیدہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں آقا مدنی میرے حجرے کے اندر تشریف فرما، سیدنا صدیق اکبر تشریف لائے، آقا سے ملنے کی اجازت مانگی، آقا میں ملنا چاہتا ہو، آپ سے بات کرنے کے لیے آیا ہو، میرے آقا لیٹے ہوئے ہیں، میرے آقا تشریف فرما ہے۔ اسی حالت میں آپ نے حضرت ابو بکر کو آنے کی اجازت عطا فرمائی، حضرت ابو بکر صدیق تشریف لائے، سلام کرنے کے بعد اپنی ضرورت کی بات چیت فرمائی، آنے کا جو مقصد تھا وہ بتایا، ملاقات کرنے کے بعد تشریف لے گئے۔ تھوڑا سا وقت گزرا، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، انہوں نے اجازت چاہی، ملنے کی خواہش ظاہر فرمائی، اللہ کے نبی نے اجازت دے دی، حضرت عمر ملنے کے لیے آئے، آقا اپنی جگہ پر آرام فرما ہے، آقا لیٹے ہوئے ہیں، اسی حالت میں ملاقات بھی فرمائی، اسی حالت میں ان سے سلام بھی کیا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملنے کے بعد واپس تشریف لے گئے۔ حضرت ام المومنین جو اس روایت کو نقل کرنے والے فرماتی سیدنا صدیق اکبر ملنے کے لیے آئے، سیدنا فاروق اعظم ملنے کے لیے آئے، آقا اپنی جگہ پر آرام فرما رہے، آقا تشریف فرما رہے، تھوڑا سا وقت گزرا، دوبارہ اجازت طلب کی گئی، حضرت عثمان دروازے پر آئے، اجازت چاہیے آقا میں عثمان ہوں، ملنے کے لیے آیا ہوں، آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ ام المومنین نے یہ سارا معاملہ دیکھا، سارا ماجرا دیکھا، فرماتی ہیں حضرت عثمان کی آواز آئی، اجازت مانگنے کے لیے آواز آئی، آقا مدنی لیٹے ہوئے تھے، بیٹھ گئے، اپنے تہمد مبارک کو پنڈلی پہ ڈال لیا، جو پہلے پنڈلی سے ہٹا ہوا تھا، سیدنا صدیق اکبر آئے، پنڈلی پر تہمد کو نہیں ڈالا، سیدنا فاروق اعظم آئے، پنڈلی پر تہمد مبارک کو نہیں ڈالا، اسی حالت میں تشریف فرما رہے، لیکن حضرت عثمان کی آواز سننے کے بعد میرے آقا بیٹھ گئے، اپنے تہمد مبارک کو پنڈلی پر ڈال لیا، پھر حضرت عثمان کو آنے کی اجازت دی، سیدنا عثمان ملنے کے لیے آئے، حضور سے ملاقات کرنے کے لیے آئے، ملاقات کے بعد تشریف لے گئے، ام المومنین سے رہا نہ گیا، سیدہ امی عائشہ سے رہا نہ گیا، چونکہ سارا معاملہ دیکھتی رہی، صدیق اکبر کی ملاقات کو بھی دیکھا، فاروق اعظم کی ملاقات کو بھی دیکھا، حضرت عثمان کے ملنے کو بھی دیکھا، اسی لیے عرض کرنے لگی آقا میرے والد ملنے کے لیے آئے، آپ اپنی جگہ پر آرام فرما رہے، سیدنا فاروق اعظم ملنے کے لیے آئے، آپ اپنی جگہ آرام فرما رہے، لیکن حضرت عثمان کے آنے سے پہلے آپ نے اپنے تہمد کو پنڈلی پہ ڈال لیا، آقا اس کی وجہ کیا ہے؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا میری عائشہ جس انسان سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، آسمان والے بھی حیا کرتے ہیں، فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، فرمایا میں اس سے کیوں حیا نہ کروں؟ ایک روایت میں ہے اگر میں اسی حالت میں لیٹا رہتا عثمان اپنی بات نہ کر سکتا، آنے کا مقصد بھی نہ بتا سکتا، شاید اپنی نظریں بھی نہ اٹھا سکتا، اس لیے میں نے پنڈلی پہ کپڑے کو ڈال لیا تاکہ وہ اپنی بات پوری کر سکے۔ میرے آقا نے حضرت عثمان کی شان بیان فرمائی، فرمایا عائشہ میں اس سے کیوں حیا نہ کروں جس سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔
حالانکہ ہر صحابی حیا والا ہے، ہر صحابی شرم و حیا والا ہے، لیکن سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر اس صفت کا بڑا غلبہ تھا۔ یہ صفت ان کے اندر بہت عتم درجے میں پائی جاتی تھی۔ آقا نے ان کا خیال بھی فرمایا، ان کے آنے کا خیال بھی فرما دیا، ساتھ ہی ان کا مقام بھی بتایا، ان کا مرتبہ بھی بیان کر دیا، ان کی شان بھی بیان فرما دی۔ فرمایا عائشہ صرف زمین والے اس شخص سے حیا نہیں کرتے بلکہ اللہ کے فرشتے بھی اس سے حیا کرتے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے عظیم انسان، بڑی عظیم شخصیت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد۔ ویسے ہی تو نہیں نا انتخاب تھا کہ دو بیٹیاں نکاح میں دی ہیں، پہلی بیٹی انتقال ہو گیا پھر اگلی بیٹی دے دی، اور پھر جب دوسری بیٹے کا انتقال ہوا پتہ کیا فرمایا؟ ایک روایت میں یوں ارشاد فرمایا، کیونکہ اس وقت سیدہ فاطمہ کا نکاح ہو چکا تھا حضرت علی کے ساتھ، دوسری بیٹے کے انتقال کے بعد بھی فرمایا کہ اے عثمان، اگر میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی، اگر میری 40 بیٹیاں ہوتی اور یک کے بعد دیگرے وہ فوت ہوتی رہتی، فرمایا میں 40 کے 40 بیٹیاں تیرے نکاح کے اندر دے دیتا۔ اسی سے سمجھ آتی ہے کہ حضور ان سے کتنے راضی تھے، حضور ان سے کتنے خوش تھے، حضور کو ان کی ادائیں کتنی پسند تھی، حضور کو ان کا طریقہ کتنا پسند تھا، حضور کو ان کے معاملات کتنے پسند تھے، حضور کو ان کی شرم و حیا کتنی محبوب تھی کہ آپ یوں فرماتے تھے کہ اگر میری 40 بیٹیاں ہوتی عثمان، میں 40 کے 40 یکے بعد دیگرے تیرے نکاح کے اندر دے دیتا، لیکن اب میری کوئی بیٹی باقی نہیں رہی ہے، اس لیے حضرت عثمان نے پھر نکاح باہر کیا۔ اتنی حضور محبت کرتے تھے اور اتنی ہی حضرت عثمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت فرماتے تھے۔